کسی کو ایسا لگتا ہے کہ فلاں شخص کے فلاں کام کرنے سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کی وہ اپنی سوچ ہے، تو اس ضمن میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیے یا علماء کے پاس جا کر رہنمائی لینی چاہیے کہ فلاں شخص کا یہ کام مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ یا ڈائریکٹ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے تو سوشل میڈیا پر جا کر اعلان کر دینا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی اگر کچھ تربیت کے مدنی پھول مل جائیں۔ اب دیکھو نا، ہر معاملے میں صورتیں تو ہوتی ہیں۔ اب حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، لوگ اسے کب پہچانیں گے؟ تو اب کسی کا گناہ ایسا ہے کہ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو اس کو لوگوں کو اظہار کرنا، اس کی صورت موجود ہے۔ اچھا، اب یہ ہم طے نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعی سے بھول تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم جب بولیں گے نا تو وہ کان پکڑ لے، اور اللہ اللہ، نہیں استغفر اللہ، اب نہیں کروں گا، بالکل میری غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اب اس کو مشہور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود ہی توبہ کر رہا ہے بیچارہ۔ تو سوشل میڈیا کا تو کوئی اب یہ کہیں کہ دین مذہب نہیں ہے، ایک یہ محاورہ ہے، اس کا تو کوئی ڈنگ دڑا ہے ہی نہیں۔ مطلب بلکہ سوشل میڈیا یوزر یا بعض اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، اب میں وہ ان کے اقسام بیان نہیں کرتا، لوگ زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ان کی کیا کیا اقسام ہوتی ہیں جو اس طرح کے معاملات کو ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے ویورشپ ان کی بڑھے، ان کے لائکس بڑھے۔ تو اس کے لیے ایسے مطلب یہ معاملات ڈھونڈتے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اب مثال کے طور پر جو مجھ سے سیٹ نہیں ہوگا تو وہ میرے معاملات ڈھونڈے گا، اور میرے منہ سے میں کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ گیا، جس کو سبقت لسانی بولتے ہیں۔ اور جو میرے سے سیٹ نہیں ہوگا نا، وہ یہ جملہ خالی سن لے گا نا تو اس کو سٹاپ کر دے گا، اس کو کیچ کر لے گا، کیچ کر کے بولے گا ہاتھ میں آ گیا، مزہ آ گیا، بس اب یہ اس کو کرے گا وائرل میری تصویر کے ساتھ کہ دیکھو یہ کیا بول رہا ہے۔ اب وہ ظاہر وہ بولا تو غلط ہی ہے، لیکن آگے میں رجوع تو کر چکا ہوں، میری توجہ دلا دی گئی، میں نے کہا یہ غلطی ہو گئی ہے میری، وہ غلط تھا تو صحیح تو یہ ہے، یوں کر کے میں تو نکل آیا۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کا جو مذہب ہے نا، اس میں توبہ نہیں ہے، یہ لوگ معاف نہیں کرتے۔ یہ مطلب ایسے شخص کو میں نے اپنی مثال اپنے لیے دی، اس طرح کا کوئی بھی ان کے ہتھے چڑھتا ہے نا، بیچارے کو یہ ایسا مطلب رسوا کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنے والے قیامت کے دن ایسے رسوا ہوں گے کہ دنیا ان کو تھو تھو کرے گی۔ یہ ایک مطلب جنرل بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو بھی اللہ پاک دنیا میں توبہ کی توفیق دے دے، مگر ایسا کرنے والا صرف چپکے سے توبہ کر لے یا کان میں سوری کر لے، یہ نہیں چلے گا۔ وہ حدیث پاک ہے، السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ یعنی چھپ کر کیے ہوئے گناہ کی چھپ کر توبہ، اور علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ۔ پہلے تو یہ انداز تھا بھی نہیں، یہ ذرائع نہیں تھے، اب تو اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اتنا اس میں انہیں لاکھوں تک اس نے پہنچا دیا۔ تو ابھی لاکھوں تک اس کی توبہ بھی پہنچنی چاہیے کہ میں نے فلاں کو یہ بولا تھا، یہ میری غلطی تھی، میں نے غلط کیا تھا، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ غلط فہمی تھی یہ کہے گا تو یہ اور پھنسے گا کہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ جان بوجھ کر کیا تھا کہ اس سے خار بازی تھی، اس لیے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کو چلایا تھا، اور اب بولتا ہے میری غلط فہمی ہو گئی۔ غلط فہمی کا معنی یہ کہ سمجھنے میں بھول ہو گئی تھی، سمجھا تو تھا جبھی تو اس نے آگے بڑھایا ہے، اور اب بولتا ہے میں تو یہ توبہ نہیں ہوئی، یہ تو دھوکہ ہوا، مزید گناہ میں یہ مزید یہ گہرا اترا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ آٹی یا یہ مطلب چال بازی یا چکر بازی اللہ پاک کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ تو اس لیے وہ سچی توبہ اسی صورت میں ہوگی کہ کھلے دل سے بندہ اپنے گناہ کو تسلیم کرے، ذرا بھی چالاکی نہ کرے۔ ہے تھوڑا مشکل، نفس پر گرا گزرے گا، اب دیکھ لے گا، اب بھی تھوڑا شرمانا اچھا ہے، یا قیامت کے دن جو شرمندگی ہوگی
اور معاذ اللہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جانے والا جو حکم ہوگا، ساری مخلوق دیکھ رہے ہو کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ شرمندگی، یہ رسوائی کم ہے یا دنیا کی تھوڑی بہت جو شرم و جھجک ہے وہ کم ہے؟ یہ کس پر ہاتھ رکھنا ہے؟ یہ بندے نے طے کرنا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد.